مخاطب ہوں. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اس دفعہ ہم آپ کے سامنے ایک نیا کیمپ لے کے آ رہے ہیں جو کہ سینا میڈیکل کے اندر فری شور کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تھوڑی ہی دیر میں یہ کیمپ سٹارٹ ہوگا اور اس کی تمام کھڑکیاں آپ کے سامنے لائی جائیں گی اور مختلف ڈاکٹرز کے جتنے بھی نظریات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اس سے پہلے ہم آپ کو ہاسپٹل کا پورا وزٹ کراتے ہیں اور اس ہاسپٹل کے وزٹ کے بعد جو کیمپنگ سٹارٹ ہوگی وہ بھی آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ہاسپٹل کے سارے اندرونی مناظر. سینا میڈیکل اینڈ ذیابیطس کیئر سینٹر کے اندرونی مناظر آئیے ملاحظہ کرتے ہیں.
الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو علم ہے کہ آج سینہ میڈیکل کے اندر فری شوگر کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں ماہر امراض شوگر ڈاکٹر محمد اقبال شوگر کے مریضوں کو دیکھیں گے۔ ان کے ساتھ ہمارے راول انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے آئے ہوئے ڈاکٹر عدیل الرحمان صاحب جو دل کے مریضوں کا بھی مفت معائنہ کریں گے۔ میں اپنی طرف سے، اسٹاف کی طرف سے، اہل علاقہ کی طرف سے ڈاکٹر عدیل الرحمان کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قیمتی ٹائم نکالا اور ہمارے اس علاقے میں فری چیک اپ کے لیے آئے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس علاقے میں یہ ڈاکٹر حضرات ٹائم دیتے ہیں اور ہمیں یہاں سے وہاں جانے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر وہاں جا کے بھی ہمیں مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ لہذا سینہ میڈیکل کی یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو یہاں پہ بلایا جائے تاکہ عوام علاقے کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں۔ میں کیمپ کو آغاز کرنے کے لیے قاری عثمان صاحب جہاں جہاں پر حضور پہنچے وہیں پہ قرآن آ رہا ہے، میں دیکھتا ہوں انہیں کی خاطر خدا نے اپنا کلام لکھا، کہیں کہیں پہ درود لکھا، کہیں کہیں پہ سلام لکھا، کہیں کہیں پہ سلام لکھا، کہیں پہ یاسین، کہیں پہ طٰہٰ، کہیں پہ واللیل والضحیٰ ہے، کہیں پہ یاسین، کہیں پہ طٰہٰ، کہیں پہ واللیل والضحیٰ ہے، کہیں پہ واللیل والضحیٰ ہے، انہیں کو ہے اختتام لکھا، انہیں کو سب کا امام لکھا، کہیں کہیں پہ درود لکھا، کہیں کہیں پہ سلام لکھا، بلا کے رب نے سبھی کو اقصا جو ایک صف میں کھڑا کیا ہے، بلا کے رب نے سبھی کو اقصا جو ایک صف میں کھڑا کیا ہے، انہیں کو ہے اختتام لکھا، انہیں کو سب کا امام لکھا، کہیں کہیں پہ درود لکھا، کہیں کہیں پہ سلام لکھا، حبیب رب کا، حبیب سب کا، سبھی کا دلبر، سبھی کا پیارا، حبیب رب کا، حبیب سب کا، سبھی کا دلبر، سبھی کا پیارا، خدا نے ان کو جہاں کی خاطر ہے اپنا لوگو انعام لکھا، خدا نے ان کو جہاں کی خاطر ہے اپنا لوگو انعام لکھا، ہے اپنا لوگو انعام لکھا، ابو بکر کو، عمر غنی کو، علی کو بھی رب نے چن لیا ہے، ابو بکر کو، عمر غنی کو، علی کو بھی رب نے چن لیا ہے،
علی کو بھی رب نے چن لیا ہے نبی کی خاطر نبی کے یاروں کو ہے نبی کا غلام لکھا کہیں کہیں پہ درود لکھا کہیں کہیں پہ سلام لکھا کہیں کہیں پہ سلام لکھا کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا. ماشاء اللہ عثمان صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت پیش کر رہے تھے. غالباً کافی دیر سے ہمارے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی پیشنٹ ایسے ہیں جو 7:30 بجے بھی آ گئے تھے. ہم ان سے معذرت کرتے ہیں کہ پروگرام تھوڑا سا لیٹ سٹارٹ کرنے کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. تو اب ہم پروگرام کو مختصر کرتے ہوئے اپنے کام کی طرف جاتے ہیں. ابھی میں ڈاکٹر اقبال صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آ کے شوگر کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ شوگر کیا ہے, کہاں سے آئی, اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے اور اس کے ہونے والے کیا نقصانات ہیں, تاکہ کمبائن سب کو پتہ چل جائے. اور یہ چیزیں بہت ہی غور سے سننے والی ہوتی ہیں. دوائیاں تو ہم ہر ڈاکٹر سے لیتے رہتے ہیں, لیکن جب تک ہم کو اس چیز کی معلومات نہیں ہوگی کہ شوگر کیا ہے, جیسا کہ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں سر کی شوگر ہے, ہمیں ہڈیوں کی شوگر ہے, ہمیں پاؤں کی شوگر ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ڈاکٹر اقبال صاحب بتاتے ہیں کہ شوگر کیا ہے اور شوگر کیسی ہوتی ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر اقبال صاحب ماہر امراض شوگر اور سینا میڈیکل کے جو آنر ہیں وہ آئیں اور شوگر کے اوپر تھوڑی سی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کام کو تھوڑا سا جلدی کرنے کے لیے اور مختصر بات کروں گا کہ جیسے خان صاحب نے بتایا کہ شوگر کے بارے میں لوگوں کے مختلف جو ہے نا وہ خیالات ہوتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ یہ بتاؤں کہ شوگر بندے کو تب ہوتی ہے جب اس کا لبلبا کام کرنا کم کر دیتا ہے یا بالکل چھوڑ دیتا ہے. تو بنیادی طور پہ ہم شوگر کو 2 ٹائپس میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ لوگ جن کا لبلبا بالکل کام نہیں کرتا تو ان کو تو مطلب شوگر لیول بڑھتا ہے تو پھر ان کو تو صرف انسولین دیتے ہیں. اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو کہتے ہیں جن میں لبلبا کام تو کرتا ہے لیکن کم کام کرتا ہے. تو اس میں ہم ڈائٹ اور دوائیوں کے ساتھ جو ہے اس کو شوگر کنٹرول کرتے ہیں. دوسری بات یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ مختلف لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہماری ہڈیوں کی شوگر ہے یا گردے کی شوگر ہے اور یہ چیزیں. شوگر تو بنیادی طور پہ ایک ہی ہوتی ہے, جب بلڈ میں بڑھتی ہے شوگر لیول جب بڑھتا ہے تو پھر جسم کے سارے حصوں میں اثر کرتا ہے. اس میں ہمارے گردے بھی ہیں, اس میں دل بھی ہے, دماغ بھی ہے اور پاؤں بھی ہے, ہر جگہ وہی شوگر جاتی ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ اسکین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ چیز کو اجاگر کریں کہ شوگر کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے. یعنی اور شوگر کنٹرول کرنے کے لیے جو آزمودہ اور جو مستند چیزیں ہیں وہ ایک ہے پرہیز کا کرنا, واک کا کرنا اور دوائیوں کا باقاعدہ استعمال کرنا تاکہ ہم اس کے نقصانات سے بچ سکیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں, کوئی لوگ جو ہے نا وہ کسی کے پاس جاتا ہے کہ یہ تو میں دم کراؤں گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی, اور کوئی کہتا ہے کہ جب میں یہ تعویذ لوں گا تو ٹھیک ہو جائے گی, کوئی کہتا ہے جب یہ فلاں جگہ سے پانی آتا ہے میں وہ پیوں گا ٹھیک ہو جائے گی, کوئی جڑی بوٹیوں کا مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. لیکن آج تک دنیا میں یہ ساری چیزیں اس کی کوئی مستند چیزیں ابھی تک وہ نہیں ہوئی سوائے دوائیوں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت تحقیق ہوئی کہ لبلبا جب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو کوئی اور چیز یعنی دوائیوں سے اس کے کام کو ہم بڑھا سکتے ہیں یا اس کے کام جو تھوڑا سا بھی ہے اس کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں, لیکن بالکل اس کو ریوائو نہیں کر سکتے, یعنی اس کو دوبارہ بالکل ٹھیک نہیں کر سکتے چاہے ہم جو مرضی کریں. باقی اللہ کے کلام کا استعمال کرنا کہیں بھی منع نہیں ہے, ہم دم بھی کر سکتے ہیں, ہم جو ہے نا دم والا پانی بھی پی سکتے ہیں, تعویذ بھی لیں, لیکن دوائیاں اور پرہیز ضرور کریں. میں اس چیز پہ آپ کو یہ اس پہ ذرا فوکس زیادہ کرنا چاہوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ شوگر کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کو آپ کی نظر پہ بھی فرق پڑے گا, آپ کے دل پہ بھی پرابلم ہوگی اور آپ کے گردوں میں بھی پرابلم ہوگی, آپ کے پاؤں بھی خراب ہوں گے
اور دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیکس، گردوں کا فیل ہونا اور نظر کا جانا سب سے زیادہ شوگر کے مریضوں میں ہوتا ہے. تو ہم جب ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے تو ہماری شوگر کنٹرول کریں گے تو یہ چیزیں ساری ہم ان سے بچا سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے یہاں پہ ڈاکٹر عبدال صاحب کو بھی دعوت دی ہے اور وہ الحمدللہ ہر ہفتے ہر جمعے کو یہاں پہ ان کا مہینہ بھی کرتے ہیں. تو ہم آج فری کیمپ میں ان کو بلایا تاکہ جتنے شوگر کے لوگ ہیں وہ دل کے حوالے سے بھی ان سے بھی بات کر لیں تاکہ اپنے دل کو بھی بچائیں، اپنے گردوں کو بچائیں اور اپنی آنکھوں کو بھی بچائیں. تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، باقی باتیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے. آج ہمارے کیمپ میں ایک تو یہ ہم شوگر چیک کریں گے، ساتھ جو ہے نا باقی ٹیسٹ بھی کریں گے. اور چونکہ ہم یہ دیکھنا ہے کہ کسی کا پاؤں خراب تو نہیں، اس کے پاؤں کے ٹیسٹ بھی کریں گے، دل کے ڈاکٹر صاحب بھی چیک کریں گے، کسی کو ECG کی ضرورت ہے وہ بھی کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمارا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جن کو نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں تو ان کو روکا جائے. تو میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا کہ شوگر کیا ہے. غالباً کافی سارے لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا اور جو پرانے پیشنٹ کو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے. میں اب آخر میں ڈاکٹر ادیر امان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ شوگر کے مریض کا دل کے اوپر کیسے اثر پڑتا ہے اور ان کو کیسے احتیاط کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں فلاحی کاموں کے لیے چنا ہے اور اس فلاحی کام میں ڈاکٹر اقبال اور سینا میڈیکل ٹیم کی بہت زیادہ کوششیں ہیں. اور اس کیمپ کا جو مقصد ہے بیسیکلی جس طرح پہلے عرفان صاحب نے بتایا کہ علاج تو ہم کرتے ہیں، ہر جگہ سے ڈاکٹر سے میڈیسن بھی لی جا سکتی ہے، جگہ جگہ ہر جگہ کلینکس موجود ہیں. لیکن بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کا جو علاج ہے وہ پرہیز سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پرہیز کے بعد وہ دوائیوں کا رول ہے. تو جیسا کہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے فرمایا کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ سر کے بالوں سے لے کے پیروں تک جسم کے ہر اعضاء کو یہ متاثر کرتی ہے. تو لہٰذا اس طرح کے جو فری کیمپس ہیں ان میں جو علاج سے پہلے والی سٹیج ہے کہ پہلے بیماری کی تشخیص ہو اور ہو سکتا ہے کہ بہت دفعہ بیماری اس سٹیج پہ پک ہو جائے کہ دوائی کی بجائے صرف پرہیز اور 6 مہینے یا سالانہ ٹیسٹ کی بنیاد پہ ہی بیماری کو پرہیز کے ساتھ کنٹرول کر لیا جائے. تو اس طرح کے جتنے بھی کیمپس ہیں ڈیفینیٹلی اگر ان کو صدقہ جاریہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اسی طرح کے کیمپس ہیں جس میں پیشنٹ کی اسکریننگ ہوتی ہے. جس طرح کہ آج ہم کیمپ کریں گے اس میں کولیسٹرول، شوگر اور اگر خدا نخواستہ کسی بھی پیشنٹ میں اس طرح کے علامات ہوں کہ جو کہ دل کی بیماری کے اثرات ظاہر کر رہے ہوں تو ایسے کیسز میں ہوگا کہ انشاءاللہ بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا کہ بیماری ایک اوورڈ سٹیج یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوانس سٹیج میں پہنچنے سے پہلے پک ہو جائے تو اس کا پروگنوسس، اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ بہتر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اگر کسی بہت ہی ایڈوانس سٹیج پہ جا کے بیماری کی تشخیص ہو. اس وجہ سے آپ سب کو جتنے بھی لوگ یہاں پہ کیمپ آئیں گے اور ان کی ہم لوگ کاؤنسلنگ کریں گے، ایک ایجوکیشن آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے بیماری کے بارے میں. تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا کہ اگر اپنے لاحقین اور خاندان کے دوسرے افراد کو اگر یہ چیز بتائی جائے کہ شوگر اور بلڈ پریشر ان کو ہماری میڈیکل بکس میں لکھا ہوتا ہے سائلنٹ کلرز، خاموش قاتل، کیونکہ یہ بیماریاں اکثر اوقات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب وہ 50% سے زیادہ گردوں کو یا خدا نخواستہ جسم کے اعضاء یا جسم کی ویسلز کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر اقبال نے بتایا کہ پیروں میں اکثر لوگوں کے آپ دیکھتے ہیں زخم بن جاتے ہیں، گینگرینز ہو جاتی ہیں. تو یہ اس سٹیج پہ بیماری کا پک ہونا تھوڑا سا علاج پھر مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا جب بھی آپ اس طرح کے کوئی کیمپ یا اس طرح کی سہولت آپ کو ملے تو سالانہ یا سہ ماہی طور پہ اپنے ٹیسٹ کروا لیا کریں جس میں کولیسٹرول، شوگر اور بلڈ پریشر کا معائنہ. یہ تینوں بیماریاں مور اور لیس ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہی ہیں. بہت سے لوگوں میں شوگر ہے تو ساتھ بلڈ پریشر چل رہا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے کولیسٹرول بھی ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کیمپ سے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اہل علاقوں کو جتنا بھی فائدہ ہو وہ ہم انشاءاللہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کا میں اہل علاقہ کی طرف سے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کا کیمپ لگا کے ایک جب بھی انسان کسی منزل پہ پہنچتا ہے تو اس کی ہمیشہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل علاقے کے لیے کوئی کام کرے.
تو ڈاکٹر اقبال بھی ایک روٹین سے ہٹ کے باقی ڈاکٹروں کے سے ہٹ کے انہوں نے ایک قدم آگے آئے ہیں، اور اس طرح انہوں نے اس طرح کے کیمپس کا انعقاد کر کے جو کہ فریکوینٹ اس علاقے میں ہوتے رہتے ہیں، تو اس سے یہ کہ ہمارے اہل علاقہ کے لوگوں کے لیے بہت ایک صدقہ جاریہ ہے. تو آپ لوگوں سے بھی یہ التماس ہے کہ جتنی بھی اویئرنیس یا ایجوکیشن یا بیماری کے بارے میں آپ کو معلومات ملے گی، وہ اپنے محلے میں اپنے فیملی کے اور لوگوں سے بھی آپ نے شیئر کرنی ہے، تاکہ اس موذی امراض سے جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو بچائیں تو اتنا اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے. السلام علیکم. بہت شکریہ. یہ تھے ڈاکٹر عدیل الرحمان، ماہر امراض دل. ابھی پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اس سے پہلے چند ایک گزارشات سن لیں کہ جو مریض انٹر ہوتے ہیں تو ان کے نمبر لگا دیے گئے بورڈ کے سامنے، تو وہیں سے ٹوکن لیں گے اور اس کے بعد روم نمبر 2 میں وہ ٹیسٹ اپنا کروائیں گے. بی پی ٹیسٹ اپنا ہر چیز کلیئر کرانے کے بعد وہ اگر ڈاکٹر اس کے پاس جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر رش ہے تو رش نہیں ہے تو جا سکتے ہیں، اگر رش ہے تو وہ ایجوکیشن والے بندے بیٹھے ہیں جو ہمارے فارما سے آئے ہیں، ان کے پاس بیٹھے. اگر کوئی انسولین لگوا رہا ہے تو ان سے پراپر پوچھیں کہ انسولین کو کیسے لگایا جاتا ہے اور اس کو کیسے ٹائم سے مینیج کیا جائے. اور وہیں ساتھ ہی پاؤں کے معائنے والے ہیں وہ دیکھیں گے. اس کے بعد آپ ڈاکٹر اقبال صاحب کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر اقبال صاحب دیکھیں گے. اگر جس پیشنٹ کو ضرورت ہو تو وہ ڈاکٹر عدیل صاحب کے پاس بھی بھیجیں گے تاکہ وہاں سے دل کا معائنہ بھی ہو جائے. ڈاکٹر عدیل صاحب دیکھیں گے. وہاں پہ اگر کسی پیشنٹ کو کسی اور ٹیسٹ کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی آپ کو فری یہاں کروا دیا جائے گا. تو لہٰذا نمبر کے ساتھ جائیے گا اور نمبر کا بہت ضرور خیال رکھیے گا. تو ابھی میں قاری عبدالخالق صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آخری دعا کے ساتھ ہمیں اس پروگرام کو شروع کروائیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم.